نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلك الرسل یہ رسول فضلنا بعضهم على بعض فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر. سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی. ایک طرف تو یہ بات ہوئی، دوسری طرف سورۃ البقرہ کے آخر میں ہی آتا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں، یعنی ہمارے نزدیک سب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے مقابلے میں فضیلت بخشی. ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ہم کیا کہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. حدیث میں بھی آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی من بین الانبیاء کہ مت فضیلت بیان کرو میری دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کے درمیان فضیلت نہ ڈالو، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو. ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. حضرت یونس کے بارے میں آتا ہے لا اقول ان احد افضل من یونس بن متہ، میں نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متہ سے بڑھ کر افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان سے کیا ہوا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی تو باہر آئے تھے. تو اب یہ دو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، اس طرح کہ منہم من کلم اللہ، کسی سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو درجات میں دوسروں سے بلند کیا. جب اللہ تعالیٰ نے بعض کے درجے بعض پر بلند کیے تو پھر ہمیں کیوں منع کیا کہ ہم ایسا نہ کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی فضیلت بیان کرنے سے دراصل منع کیا گیا ہے جس میں دوسرے انبیاء کی توہین ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ تم میری فضیلت اس طرح نہیں بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو. مسلمان کے لیے تمام انبیاء کا ادب اور احترام ضروری ہے، جس طرح تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے. جس طرح تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح تمام کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. جیسے آتا ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یا شروع میں آپ نے پڑھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے. تو یہ ایک مسلمان کے ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ وہ تمام انبیاء کو عزت، ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھے، اور کسی ایک کی شان اس طرح بلند نہ کرے کہ باقیوں کی اس میں کسی قسم کی ناقدری یا کسر شان ہو. اور اسی طرح ایک کو ماننا اور ایک کا انکار کرنا یہ بھی غلط ہے. کسی ایک نبی کا انکار بھی گویا سارے نبیوں کا انکار ہے. یہود اور نصارہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی، آخرت، سب چیزوں کو، لیکن پھر بھی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. یہود نے حضرت عیسیٰ کو نہ مانا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ کو تو مانا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے انکار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے؟ باقی تمام انبیاء کا بھی کفر. آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے اور اس کے پاس ایسی نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے کہ وہ سچا نبی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات،
ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی کہ جو اس کے سچا نبی ہونے کے لیے کافی تھی. اس کے باوجود کیا ہوا؟ یہود نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ساتھ اس کی مدد بھی کی، وہ پنگھوڑے میں بھی بولے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا ہوا؟ ان کا انکار ہو گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا انکار کرنے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی اور رسالت کو مان رہے ہوتے ہیں، اور جس کو وہ مان رہے ہوتے ہیں اس کی بعض خصوصیات کی وجہ سے اس کی فضیلت کا کچھ معیار مقرر کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا رسول اتنا افضل ہے اور اس کو ہم مان رہے ہیں تو کسی اور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے. وہ ایک بلا وجہ کے تعصب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر مختلف حالات میں آتا ہے اور ہر ایک اپنے مشن کی تکمیل کرتا ہے، اور ہر ایک کو الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بعض پیغمبروں کو بعض خصوصیات دے دیتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ عصا تھا، ید بیضاء تھا. حضرت عیسیٰ کے پاس کچھ اور خصوصیات تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو کئی طبی معجزات دیے، مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. اب یہ جو فالوورز ہوتے ہیں یہ بعد میں اپنے انبیاء کی ان خصوصیات کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ دوسرے جس پیغمبر کے پاس یہ خصوصیات ہوتی نہیں اس کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے کہ ہمارا پیغمبر تو ایسا تھا، تمہارے پیغمبر کے پاس یہ خوبی نہیں، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ افضل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہستی کو مانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ تو عام طریقے سے دنیا میں وجود میں آئے. اس طرح وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اصلاح و تبلیغ کے کام کے لیے آپ کی امت میں سے آئے تو ان کا بھی لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ مخالفین کی نفسیات یہ تھی کہ ہم تو ایسے بزرگوں کے وارث ہیں جن کی ایسی ایسی خصوصیات تھی، ہم نے تو ان کا دامن پکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ چیز ان کے حق میں ایک فتنہ بن گئی. اس چیز نے انہیں حق سے روک دیا اور آپس میں جھگڑنے لگے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا نہ لڑتے یہ لوگ جو ان کے بعد تھے. کن کے بعد؟ پیغمبروں کے بعد آئے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، یعنی دوسرے پیغمبر نے ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں. ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف کیا. اختلاف کی کیا وجہ تھی؟ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے تھے. اگر کوئی شخص حق کو جان کر اسے قبول کر لے تو اختلاف باقی نہیں رہتا. اختلاف تب ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. فمنہم من آمنا، تو ان میں سے بعض ایسے تھے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور بعض نے ان میں سے کفر کیا. بعض لوگوں نے حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کر لیا، اور بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اختلاف کوئی پسندیدہ چیز ہے یا اس کو پسند ہے اس لیے ان کو لڑنے چھوڑ دیا. اللہ کی پسند کیا ہے کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اپنا کر جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اسی لیے اس نے رسول بھیجے، اسی لیے اس نے کتابیں بھیجی، اور بعد میں بھی علماء اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے مبلغین یہی کام کرتے رہے. لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی کو بھی ہدایت قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، بلکہ ہر شخص کو بطور امتحان اختیار اور ارادے کی آزادی دی. جو صحیح کام کے لیے اس اختیار کو استعمال کرنا چاہے اسے بھی آسانی دی، اور جو غلط طریقے پر اس کو استعمال کرنا چاہے اسے بھی نہیں پکڑا. پکڑنے کا دن ایک ہی رکھا آخرت کا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی مشیت ہے. اس نے ایسا ہی چاہا کہ لوگوں کو اختیار دیا جائے. اگر وہ صرف یہ چاہتا کہ میری ہی مرضی چلے تو وہ جبرن لوگوں کے ہاتھ پکڑ لیتا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو. انفاق
خرچ کرنا کس چیز کو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنی بلانگنگز کو، مال کو، اسباب کو. کہاں خرچ کرنا؟ دین کے راستے میں، دین کے فائدے میں. کیونکہ اپنے اوپر تو سبھی خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں بیوی پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ بھی خرچ کرتے ہیں. اس پہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ خرچ کرو. آپ دیکھیں کہ اکثر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جب ہمارے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے؟ بتائیں ذرا. فرنیچر بنائیں گے، گھر بنائیں گے، پردے لگائیں گے، یہ سیٹ چینج کریں گے، زیور بنائیں گے. کبھی آپ نے پڑھا ہوگا لوگوں کا، اگر آپ کو اتنے پیسے مل جائے تو آپ کیا کریں؟ بڑے انٹرسٹنگ جواب ہوتے ہیں. ان میں سے کبھی ایک جواب نہیں ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے خرچ کرو. کس میں سے خرچ کرو؟ مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم ہی نے تم کو رزق دیا. ہم تم سے تو کچھ نہیں لے رہے، یہ تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے جو تم ہماری راہ میں دے رہے ہو. کیا زبردست بات ہے. اگر ہم اپنا سب کچھ بھی خرچ کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایک کاہ کے برابر بھی کوئی احسان نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سب کچھ تو ہے ہی اسی کا. اس نے دیا، جب وہ لے لے یا مانگ لے اور ہم اس کو دے دیں تو ہم نے کیا احسان کیا؟ ہم نے تو امانت ہی واپس کی. پھر بھی اس سے لے کر اس کی راہ میں دینے کو دل نہیں چاہتا. کیا عجیب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اور مما میں سب کچھ آ جاتا ہے، جو بھی ہم نے تم کو دیا، کچھ بھی. یعنی کسی بھی چیز کی اہمیت تمہارے نزدیک اللہ کی ذات، اللہ کے دین سے بڑھ کر نہ ہو کہ تم اس کے لیے کہو یہ نہیں میں دے سکتا، یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ قربان نہیں کر سکتا. نہیں، سب کچھ کرو. اپنی مصلحتیں بھی قربان کر دو، اپنے مفادات بھی، تاکہ صحیح معنوں میں دین کی طرف بڑھ سکو. آپ دیکھیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، اپنی عقل، اپنا دل، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنا مال، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں، اپنی آنکھیں، اپنا دل، زبان، یہ سب کچھ جب تک اللہ کے حوالے نہیں کر دیتا اس وقت تک کوئی شخص دین کے لیے سنجیدہ نہیں ہوتا. اور وہ شخص آخرت کے معاملے میں خاص طور پر کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس سے پہلے خرچ کر لو. یعنی خرچ کرنے کو کس کے ساتھ منسلک کر دیا؟ آخرت کے ساتھ. کہ اگر خرچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تمہیں آخرت کا فکر نہیں ہے. اس سے پہلے اس کی راہ میں خرچ کر دو کہ وہ دن آ جائے کہ جب کوئی تجارت نہ ہو سکے گی. کیونکہ جو لوگ دنیا کی محبت میں شدید ہوتے ہیں وہ آخرت کے معاملے کو بڑا آسان لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے کہ چند ظاہری رسم و رواج، نمود و نمائش کے کام کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، یا کچھ بزرگوں کا دامن پکڑ کے پار ہو جائیں گے. وہ نہیں سمجھتے کہ آخرت کا دن کتنا زبردست دن ہے جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظہور ہوگا. جو شخص اللہ کی بات کو سمجھتا نہیں وہ دراصل شیطان کا دوست ہے. شیطان نے اسے پوری طرح اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن. کون سا دن؟ قیامت کا دن. لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی. ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی، کوئی دوستی بھی کام نہ آئے گی. یہ جو خلۃ کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ہے خے لام لام خل، خلال، دوستی کا دل میں سرایت کر جانا، پکی اور گہری دوستی. خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرے دوست کو. ایک اور لفظ بھی ہے دوست کے لیے، قرین، وہ ہوتا ہے ہم پلہ، ہم عمر. رفیق، ہم درد اور نرم دل دوست، رفق کہتے ہیں نرمی کو. صدیق، دوستی نبھانے والا، دوستی میں سچا، جو چھوڑ جائے وہ صدیق نہیں ہوتا. اور اسی طرح صدیق، پھر اسی طرح ولی،
مددگار اور غمگسار، حامی و ناصر. حمیم، یہ بھی دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. حمیم، گرم جوشی دکھانے والا. اخدان، آشنا بدکار دوست، عورت اور مرد کی ناجائز دوستی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اخدان خدن سے، آگے پڑھیں گے پتہ چل جائے گا. ولا خلتن، کوئی دوستی کام نہ آئے گی. نہیں کتنا بھی گہرا مخلص دوست ہو، قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا. ولا شفاعہ، سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی. یہود کا یہ خیال تھا کہ کچھ بزرگ ایسے ہیں، کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ پہ بڑا زور ہے، وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر ہیں، اور جو وہ کہیں اللہ تعالیٰ کو کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم نے ان بزرگوں کو راضی کر لیا، ان کا دامن پکڑ لیا، اب وہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. فرمایا کہ اللہ پر کسی کی شخصیت کا کوئی زور نہیں. سورۃ انبیاء میں آتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وہ کوئی سفارش نہیں کریں گے، یہ بزرگ اور تمہارے خیال میں پہنچے ہوئے لوگ، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، مگر جس کے لیے وہ راضی ہو. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ خود اللہ کے ڈر سے ڈرے رہتے ہیں. وہ خود اللہ سے ڈرتے، اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ کیا کسی ایسے شخص کو آپ نیک کہہ سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو جو خود اللہ سے ڈرتا ہو وہ کسی اور کو کیسے چھڑانے کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کو بھی لے جاؤں گا ساتھ. ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اور اس بات کا انکار کرنے والے وہ خود ہی ظالم ہیں. یعنی جو اس بات کو نہیں مانتے، کس کو؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور ان حقائق کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے جیسے دنیا میں کچھ لے دے کے معاملہ کر کے، کوئی ڈیل کر کے مشکل ٹالی جا سکتی ہے، یا کہیں کوئی دوستی تعلق کام آ جاتا ہے، کہیں کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے. تو اسی طرح آخرت میں بھی ہوگا. فرمایا نہیں، کچھ نہیں. جو یہ بات نہیں سمجھتے وہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی نے عرض کیا آیت الکرسی. فرمایا ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی جو کچھ تم نے بتایا بہت اچھا جواب دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنتی ہے. اسی طرح ابن مردویہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے شاکر دل، ذاکر زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا. اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کا دل میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی فضیلت کے بارے میں. اسی طرح یہ ہے کہ شیطان اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جائے. جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہترین صفات کا ذکر ہے، اس لیے اس کی بہت فضیلت ہے. سب سے پہلی صفت اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ تنہا وہی الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں. الحی، زندہ ہے، اور الحی میں مستقلاً زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، جسے کبھی موت نہیں آئے گی. القیوم، قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اس میں اعظم بھی ان کو کہا جاتا ہے. حضرت علی نے غزوہ بدر میں ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ سجدے میں پڑے یا حی یا قیوم پکار رہے ہیں. اس لیے ان صفات کے ساتھ اللہ کو پکارنا دعا میں فائدہ دیتا ہے. الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو، نہیں پکڑتی اس کو کوئی اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند. آپ دیکھیں کہ ساری مخلوق کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں پرندے، درندے، حیوانات،
پودے، یہ سب بھی سو جاتے ہیں. کہتے انسان اگر 10 دن تک نہ سوئے تو مر سکتا ہے، 14 دن کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ سوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حیران کن صفت ہے اس کی یہ. اور ہماری کمزوری کیا ہے کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن اللہ جس نے یہ کتاب بھیجی اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ. سنا کا روٹ ہے واو سین نون، غفلت، خواب. نیند سے پہلے وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نوم گہری نیند کو کہتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یہاں اس کی مالکیت بتائی گئی کہ ہر چیز کا مالک وہ. پہلے میں الہ ہونا، پھر حی قیوم ہونا، پھر اس کا نیند اور اونگ سے پاک ہونا، پھر اس کی مالکیت، پھر اس کی پوری قدرت اور طاقت. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. یشفع، شین فے عین، شفع، ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنا، یہ شفاعت ہوتا ہے. تو کون ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کے آگے کسی کے لیے سفارش کرے یا کسی کے حق میں کوئی بات کرے مگر جب اللہ اجازت دے. یعنی شفاعت ہے تو صحیح لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. سورۃ الزمر میں آتا ہے کل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اسی کے لیے سفارش ہو سکے گی. تو اصل اختیار تو پھر اللہ کے پاس ہوا. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چاہنا اللہ ہی نے ہے اور بخشنا بھی جس کو اللہ نے ہے وہی بخشا جائے گا، تو پھر یہ سفارش کی بات ہی کیوں ہے؟ یہ دراصل ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، اپنے نیک بندوں کو ان کی عبادت کے صلے میں دیا کہ وہ کچھ لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں ان کے کہنے پر چھوڑے. یعنی ایک طرح سے عزت دی گئی. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ مریم میں لا یملکون الشفاعۃ، وہ شفاعت کے مالک نہیں، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہو. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. سورۃ سبا میں آتا ہے ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون. سورۃ النجم میں آتا ہے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، کہ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ایسے ہیں جن کی سفارش ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی مگر جسے اللہ اجازت دے اور جس کے لیے چاہے اور اس کے لیے وہ راضی ہو جائے. یعلم ما بین ایدیہم، اس کے مکمل علم کی بات، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے یعنی فیوچر میں ہونے والا ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے پاسٹ میں ہو چکا. ہم دیکھیں اپنے علم کو، ہمیں تو وہ یاد نہیں جو ماضی میں ہو چکا. اگر میں آپ سے پوچھوں پچھلے سال آج کے دن آپ کیا کر رہے تھے تو ہمیں اکثریت کو یاد نہیں ہے. ہو سکتا ہے اتفاق سے کسی کی برتھ ڈے ہو تو آپ کو یاد ہو، یا کوئی شادی ہو کسی کی، یا کوئی ایسی بات، لیکن عموماً ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہم نے کل کیا کیا، تو پچھلے سال کا کیا یاد ہوگا. تو ہم تو اپنے ماضی سے بھی واقف نہیں تو مستقبل سے کہاں ہوں گے. لیکن وہ رب کتنا عظیم ہے کہ جو ہمارے ماضی اور مستقبل سب سے واقف ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کے علم کے سمندر کے آگے کسی کے پاس کچھ نہیں، وہ تو کچھ احاطہ ہی نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اس کے اتنے وسیع علم میں سے انسانوں کو کیا ملا حصہ؟ بس اتنا جتنا اس نے چاہا، جتنا اس نے کسی کو دے دیا. جیسے انبیاء علیہم السلام کو وسع کرسیہ السماوات والارض، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں زمین پر. یہ کرسی کیا چیز ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پہ چھائی ہوئی ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ کرسی
موضع قدمین اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، یعنی فٹ سٹول ہے، عرش نہیں ہے، یعنی اس کا تھرون نہیں ہے یہ، بلکہ تھرون کے مقابلے میں کرسی کیسی ہے، کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں الا کحلقۃ، ایک مندری کی طرح ہے، یعنی ایک رنگ کی طرح ہے، یعنی پورے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں بس کتنے ہیں؟ جیسے ایک مندری، کحلقۃ، جو کسی صحرا میں پھینک دی جائے۔ صحرا کتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی ان لمیٹڈ ہوتا ہے، چاروں طرف کچھ اور نظر نہیں آتا، خالی میدان، اس میں اگر کوئی ایک مندری ڈالے کیا نظر آئے، پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمان اور زمین بس اتنے سے ہیں، چھوٹے سے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلَقَةِ، اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے، جیسے اس صحرا میں ایک مندری تھی۔ یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں قائم کر سکتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ، اور کرسی عرش کے مقابلے میں کتنی ہے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رنگ۔ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم، لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی وسعت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کی وسعت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی ہلکا یا مندری کوئی ڈال دیا جائے، تو وہ کہاں نظر آئے گی؟ یعنی 7 آسمان اور زمین اللہ کے اس وسعت علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ایک رنگ کسی نے پھینک دی، انگوٹھی نہیں ہوتی رنگ، صحرا میں ایک رنگ کا کیا حال ہوتا ہے، نظر آتی ہے کسی کو؟ ایک میدان میں کیا یہی کسی کے ہاتھ سے گر کے چھوٹ جائے تو آپ دیکھتے رہے وہ گئی کہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، اس کے علم کی کسی حد کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت۔ کن کی حفاظت؟ آسمان و زمین کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند اور عظیم ہے، بہت ہی بزرگ و برتر ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ ساری آیت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اور کوئی چیز ہے؟ اور صفات بھی وہ جو عاجز کر دینے والی ہے، جس کی مثال کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کمثلہ کا معنی آتا ہے آپ کو؟ اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں، اس جیسی تو چھوڑ، اس کی مثال کی طرح بھی نہیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے، یعنی اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں۔